تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ ظلم ہمیشہ چیختا رہا ہے، مگر سب سے بیانات ظلم وہ ہوتا ہے جو خاموشی میں پنہاں ہو۔ شاہ نگر کی ریاست میں نہ صرف بادشاہ ظالم تھا بلکہ اس کی رعایا کو خاموشی کے تلوار نے بھی کاٹ رکھا تھا۔ یہ کہانی ہے گونگے پن کے پیچھے چھپی ایک زبان کی اور ایک جلے ہوئے دل کی۔ یہ داستان ہے بے زبان کی جو تقدیر کے فیصلے پر بادشاہ کی تلوار بن کر رہ گیا، اور پھر اسی تلوار سے اس نے اپنی آخری نراج دیا۔ قدیم ریاست شاہ نگر کے ماتھے پر ظالم بادشاہ کاوس کا بدنام زمانہ نشان تھا۔ وہ طاقت کا بھوکا اور بے رحم حکمران تھا، لیکن کاوس کے سائے میں ایک اور دہشت چھپی تھی، بادشاہ کا گنگا جلاد جس کا نام بے زبان تھا۔ بے زبان ایک پتھر کا مجسمہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں میں ماضی کے زخم اور موجودہ غم کا سمندر گہراتا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیبت ناک سائے والا جلاد دراصل فرہاد تھا، جو کبھی شاہ نگر کا سب سے بہترین شاعر اور گلوکار تھا۔ فرہاد کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک دفعہ سرعام ایک نظم پڑھی جس میں بادشاہ کے ظلم کا درد چھپا تھا۔ بادشاہ کاوس کو جب معلوم ہوا تو اس نے ایک خوفناک مثال قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دربار میں روشنی مدھم ہے، فرہاد ہتھکڑیوں میں کھڑا ہے، بادشاہ اسے دیکھ کر قہقہے لگاتا ہے، تیری زبان میں بغاوت کا زہر ہے، میں یہ زہر جڑ سے کاٹ ڈالوں گا۔ فرہاد کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا دی گئی اور اس کی روح کو ایک بے آواز قید میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے طنز کرتے ہوئے حکم دیا، تمہاری باقی زندگی میری خونی تلوار خدمت میں گزرے گی، تم بے زبان بن کر رہو گے۔ فرہاد، جو اب بے زبان کہلاتا تھا، کو ہر روز اس شخص کا قتل کرنا پڑتا تھا جس کی وہ کبھی حمایت کرتا تھا۔ ہر تلوار کا وار اس کے اپنے ضمیر کو چیرتا تھا۔ اس کے خون آلود ہاتھ اب تلوار کے دستے کا حصہ تھے، لیکن اس کا شاعرانہ دل اندر ہی اندر روتا تھا۔ ایک شام ایک بزرگ عالم دانا بابا کو دربار میں لایا گیا۔ عالم کا قصور تھا کہ انہوں نے بادشاہ کی طرف سے لگائے گئے بھاری ٹیکسوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا۔ جب بے زبان آگے بڑھا تو عالم نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فرہاد، ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم سے زیادہ قصوروار ہوتا ہے۔ تمہارا قلم بند ہوا مگر تمہاری تلوار سے انصاف کا آخری باب لکھا جا سکتا ہے۔ اس رات بے زبان لرز اٹھا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے اس کے اصلی نام فرہاد سے پکارا تھا۔ اس رات اس نے سزائے موت کے تختے کے پاس زمین پر تلوار کی نوک سے خون میں لتڑے ہوئے دو حروف صاد با یعنی صبر لکھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ بے زبان اگلے دن ایک ویراں کنویں کے پاس گیا اور وہاں مٹی پر پتھروں سے گاؤں سے باہر نکلنے کا ایک خفیہ راستہ کھینچ کر چھوڑ دیا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا خاموش پیغام تھا ان قیدیوں کے خاندانوں کے لیے جنہوں وہ سزائیں دیتا تھا۔ یہ ایک خاموش وعدہ تھا کہ اب وہ انصاف کے لیے لڑے گا۔ بادشاہ کاوس کا وزیر خاص ملک تجار جو بادشاہ کی طاقت کا دوسرا مستحق بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اب بے زبان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وزیر کو شک تھا کہ جلاد کی آنکھیں میں وفاداری نہیں رہی۔ وزیر نے دیکھا کہ بے زبان سزائے موت سے پہلے قیدیوں کے چہروں کو غور سے دیکھتا ہے اور بعض اوقات ان کی جیب سے ایک جھوٹی کاغذ کی گڑیا نکال کر رکھ لیتا ہے۔ وزیر سمجھا کہ یہ کوئی کالا جادو ہے۔ وزیر نے بادشاہ کاوس کو بتایا یا بے زبان اسے مارنے کی سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ جو خود بھی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ تھا، وزیر کی بات کو سچ مانا۔ بادشاہ کو اب خواب میں ہر رات خون آلود تلوار اور ایک گونگے سائے کی ہیبت ستاتی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج رات دربار میں آخری فیصلہ ہوگا۔ بے زبان کو اپنے ہتھیار کے ساتھ پیش کیا جائے اور اسے اپنی وفاداری ثابت کرنا ہوگی۔ رات کو دربار سجا ماحول میں گٹھن تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ایک طرف وزیر اور دوسری طرف بے زبان کھڑا تھا۔ بادشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کر کہا، بے زبان،
अपनी वफादारी साबित करो। तुम्हें अपने सामने बैठे इन हशरत कोश वजीरों में से किसी एक को कत्ल करना होगा जो मेरे मशीर है। तुम किसे मारोगे? ये इम्तिहान बेज़ुबान के लिए एक मौका था। उसने वजीरों की कतार की तरफ देखा और फ़ौरन एक नाइब वजीर पर तलवार का वार कर दिया। पूरा दरबार सहम गया। नाइब वजीर मुल्क तिजार का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। बादशाह काविस खुश हुआ। उसने कहा लगाया, शाबाश, मैंने कहा था ना, ये शख्स सिर्फ मेरी वफादारी में कत्ल करता है। लेकिन इससे पहले कि बादशाह अपनी बात पूरी कर पाता, बेज़ुबान पलटा और उसकी आंखें आग बरसाने लगी। बेज़ुबान ने बिजली के तेज़ी से अपने तलवार को बादशाह के तख्त की तरफ उछाला। तलवार बादशाह के सामने लगी और वो डर कर पीछे हट गया। बेज़ुबान ने फिर से अपनी तलवार उठाई और उसके नोक से दरबार के संग मरमर की ज़मीन पर बड़े वाज़ेह हुरूफ में लिखा। इसकी आंखें अब खून के आंसू रो रही थी। उसने लिखा, मैं फरहाद हूँ, मैं गवाह हूँ और अब मैं मुनसिफ हूँ। आखिर में उसने पूरी ताकत से बादशाह काविस की तरफ देखा और ये लफ्ज़ लिखा, इंसाफ, आदल, और फिर तलवार का फैसला बादशाह की गर्दन पर हो गया। बादशाह काविस का जुल्म ख़त्म हो गया। बेज़ुबान ने तलवार फेंकी और अपने गूंगे वजूद पर एक आखिरी सजदा किया और खामोशी से वही दम तोड़ दिया। जब लोगों ने बेज़ुबान की पूरी कहानी सुनी और ज़मीन पर लिखे गए आखिरी लफ्ज़ देखे तो पूरी रियासत में एक नया दौर शुरू हुआ। फरहाद की गूंगी ज़बान ने जो कुछ तलवार की नोक से लिखा वो शाहनगर की हमेशा कानून बन गया और जुल्म की हुक्मरानी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और सब्र का बोझ जब हद से बढ़ जाता है तो वो ज़ुबान से नहीं अमल से बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आइंदा वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।